السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج بروز منگل ناقابل یقین خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آ گئی ہے۔ بڑی خوشخبری ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف والوں کے لیے۔ طاقتوروں کی جانب سے ایک بڑا فارمولا جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس فارمولے کے تحت عمران خان صاحب جو ہے وہ قابل قبول ہو گئے ہیں۔ وہ کون سا فارمولا ہے، وہ طاقتوروں کا کون سا اہم شخص ہے جس کی طرف سے یہ فارمولا جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس فارمولے میں کیا ہے، اور اس فارمولے کے تحت اب عمران خان صاحب جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے۔ ایک تو میں نے اس کے لیے بھی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے اس حوالے سے بھی راستہ صاف ہے، اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آخر یہ کیا فارمولا جو ہے وہ آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب ناظرین کرام دوسری بھی بڑی خوشخبری ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے آج بڑی اہم سماعت ہوئی اور سائفر کیس کے حوالے سے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کمال کر دیا اور کہہ لیں کہ کیس کو اڑا کے رکھ دیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اور یہ دو بڑی خوشخبریاں ہیں، جو سماعت ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے دوستوں سے اور جنہوں نے جو ریگولر ویورز بھی ہیں انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، خبروں کی طرف آتے ہیں۔ دو ہی بڑی خبریں ہیں، دو بڑی خوشخبریاں ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جو ہے وہ سائفر کیس کی سماعت جیل ٹرائل روکنے کے حوالے سے سماعت تھی، اور یہ خصوصی عدالت کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ پہلا کیس ہے، یعنی کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں نہیں تھا، اور بڑے واضح ہو گیا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب، اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ اس کے اوپر کومنٹری کر رہے ہیں کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ کہنے کے ساز باز تھے، اور آج ایک کیس الگ لگا۔ وہ پہلا یہ بڑے مدت کے بعد عمران خان صاحب کا کیس ان کی عدالت میں نہیں لگا، ایک اور بینچ کے سامنے لگا، تو وہاں سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا۔ ناظرین کرام، یہ دو رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس کی سماعت کی ہے، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو انٹرا کورٹ اپیل پر جو ہے وہ سماعت کی، اور اس حوالے سے جو اٹارنی جنرل ہیں منصور عوان، انہوں نے جو ہے وہ آج بڑی کوشش کی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی آج کہ جناب کوئی تاریخ مل جائے، کوئی آگے ڈیٹ چلی جائے، عمران خان صاحب کو آج ریلیف نہ ملے، کوئی ڈیٹ پڑ جائے، لیکن آج جسٹس گل حسن صاحب نے ان کی ایک نہیں سنی۔ انہوں نے کہا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی جانب سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ پیشور حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے دلائل دیے، تو دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا، ہم جاننا چاہتے ہیں ایسا کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ انہوں نے آج کہہ لے کہ اڑا کے رکھ دیا، بڑے سخت سوالات کیے، انہوں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ جناب آپ اس طرح ٹرائل کر رہے ہیں، آپ جناب چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا میں تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن نے کہا بادی نظر میں تینوں نوٹیفیکیشنز ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں، مطلب یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، یہ ہائی کورٹ کے رولز جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں۔ تو عدالت نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کب کن حالات میں کسی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا بڑے سوالات ہیں جن کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو عدالت نے مزید کہا کہ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی، کیا وجوہات تھی کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ میں کہتا ہوں کہ کمال کر دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، مطلب کہ اس کی منظوری وفاقی گورنمنٹ نے بھی دی، تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں سیدھا سیدھا کالا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سائفر کیس عمران خان کے جیل ٹرائل پر حکم امتناع جاری کر دیا اور 16 نومبر تک کیس کی جیل سماعت روک دی ہے۔ جیل سماعت جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے چل رہی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریکارڈ لے کر کے آئیں، وہ تمام چیزیں کیسی کیا ضرورت پڑی، اور انہوں نے اب یہ سماعت روک دی ہے۔ یہ ایک بڑی کہنے کے خبر ہے، اور اس حوالے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کرام، ان کو پتہ تھا کہ سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے، سائفر کیس اڑنے والا ہے، تو اسی وجہ سے کل جو القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس والا جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اس میں ڈال دی گئی۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں جو فارمولا دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ فارمولا جو دیا گیا ہے جس کے تحت عمران خان صاحب قابل قبول ہوں گے اور طاقتوروں کا یہ بندہ ہے
سابق وزیر اطلاعات ہیں محمد علی درانی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، آرمی چیف سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، صدر مملکت سے بھی ان کی دو تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ان کی جانب سے ڈیفینیٹلی ان کی جانب سے اگر فارمولا بنایا گیا ہے تو ان کو کسی نے کہا ہے، مطلب ایسا تو نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو حقیقت ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی آئمہ یا اسٹیبلشمنٹ کے پرمیشن کے بغیر کوئی فارمولا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو فارمولا آیا ہے، ایک تو یہ واضح ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ ایکٹیو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی یہ فارمولا آیا ہے. تو فارمولا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نیا قومی اتحاد جو قومی حکومت کا فارمولا ہے، اب دیکھنا یہ ہے، اب یہ فارمولا تو دیا گیا ہے، اب اس فارمولے کے تحت جو معاملہ ہے، اب اس کے تحت عمران خان صاحب قابل قبول تو ہوں گے، لیکن کیا عمران خان صاحب، سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس فارمولے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ ایک الگ سوال ہے، یہ عمران خان صاحب کے اوپر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس فارمولے کے تحت عمران خان صاحب قابل قبول ہے، کس طرح وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین کرام، محمد علی درانی صاحب نے اے آر وائی نیوز کو خصوصی انٹرویو دیا ہے. جو نعیم اشرف بٹ صاحب ان کے انویسٹیگیشن جرنلسٹ جو ہیں، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے یہ فارمولا جو ہے وہ دیا، اور انہوں نے کہا خصوصی انٹرویو میں سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی نے کہ میرا اگلا فارمولا جو ہے وہ منتخب نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہوں گی، مطلب یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی، اس میں تمام جماعتیں ہوں گی، اور ان تمام جماعتوں میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف بھی ہوگی، عمران خان بھی ہوں گے. اور عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حقیقت ہے، جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے کل ہی خبر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ فارمولا لایا گیا ہے. اب جیسے میں نے پہلے بات کر دی کہ اس فارمولے کو عمران خان ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ اب عمران خان صاحب کے اوپر ہے، وہ تحریک انصاف کے اوپر ہے. لیکن فارمولا جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے تحت اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں گی، اور اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی ہوں گے. اب آگے مزید سن لیجیے گا. وہ انہوں نے کہا کہ بہترین نیشنل حکومت وہی ہے جسے عوام منتخب کرے، اور نیشنل حکومت کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں گی. دوسرا، ان جماعتوں میں سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت وزیر اعظم کے لیے 3 نام دے گی، اور ان میں سے جس کو اسمبلی منتخب کرے گی وہ وزیر اعظم بنے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ منتخب نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کابینہ میں 30 سے زیادہ وزراء نہیں ہونے چاہیے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ 6 ماہ میں بلدیاتی انتخابات ہوں جن کی مدت اسمبلیوں کے برابر ہو. یہ بھی طے ہو کہ آئندہ قومی صوبائی انتخابات کے ساتھ بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے. اس کے بعد محمد علی درانی کے مطابق اس وقت ہماری جمہوریت چند الیکٹیبلز کے گرد گھوم رہی ہے. ہم نے نظام کو پاکستان عوام اور ان کے اداروں کے مفاد میں لانا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جو نظام ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے، عوام عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو ادارے ہیں وہ صرف ان کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کے گرد آنے کی. باقی تمام چیزیں سیٹ ہو جائیں گی محمد علی درانی صاحب اگر اس چیز کو سمجھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں تحریری معاہدے پر دستخط کریں اور اس معاہدے پر اقرار کریں کہ الیکشن کے بعد ہم سب مل کر جمہوری حکومت بنائیں گے. نواز شریف آئے تو 70% لوگوں نے ان کی مفاہمت کی بات کی، ان کو بات کو پسند کیا. مفاہمت پر مائنس پی ٹی آئی کا ابھی تک کوئی آئینی اور قانونی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مفاہمت پر یہ جو مفاہمت چل رہی ہے، یہ جو میں فارمولا لے کر کے آیا ہوں، اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ابھی تک آئینی اور قانونی ان کو مائنس کرنے کے حوالے سے کوئی قانونی لحاظ سے بھی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں تمام جماعتیں ہوں گی. اب اس فارمولے کے تحت اگر یہ فارمولا امپلیمنٹ ہوتا ہے، عمران خان صاحب ایگری ہوتے ہیں، تحریک انصاف ایگری ہوتی ہے، تو جناب یہ فارمولا کہہ لیں کہ ان کی جانب سے آیا ہے، اور اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب قابل قبول ہوں گے. اب اس کے اوپر اگر میں تھوڑا سا اس کو انالائز کروں، جو فارمولا بنایا گیا ہے میرے مطابق یہ فارمولا صحیح نہیں ہے. آپ ڈیفینیٹلی اب یہ تو کہہ لیں کہ وہ کیا ہے، سب یہ فارمولا ہے سب کو راضی کرنے والا. ٹھیک ہے، آپ اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، عمران خان کو آپ ریلیز کریں اور ان کی گورنمنٹ بنتی ہے. یہ تو ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، یہ تو تحریک انصاف کو ایڈجسٹ کرنے والی، مطلب ختم کرنے والا حساب ہے عمران خان کو، کہ ٹھیک ہے وہ کہیں جی مان لیں اور اس کے مطابق وہ چند سیٹیں نکالیں، اور نکالنے کے بعد اس طرح کا اتحاد بنائیں اور نواز شریف صاحب کو بھی راضی کر لیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو کسی کو جاب دی ہوئی ہے، نوکری دی ہوئی ہے.
اور نواز شریف صاحب تو مجبور ہیں. یہ نہیں ہو سکتا میرے حساب سے. یہ فارمولا جو ہے کہ جناب تمام سیاسی جماعتیں اس میں ہوں, اور یہ جو مساق جمہوریت جو بنایا گیا ہے نیا, مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہا. مطلب کہ ڈیفینیٹلی جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جو پارٹی منتخب ہو, عوام جن کو سلیکٹ کرے ان کی گورنمنٹ بنے, وہ اپنی حکومت بنائے. ضروری تو نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو لگڑ بگڑ ہر بندے نے اپنی اٹ پٹو تو سیاسی جماعت. میں ان سیاسی جماعتوں کے بھی میں خلاف ہوں. پاکستان میں ہونی 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں چاہیے, اور وہ آ کے پالیسیز کے تسلسل کو چلائیں. ہر بندہ جو اٹھ کے وہ اپنی جماعت بنا لیتا ہے, وہ اپنے 2-3 لوگ لے کے بیٹھ دیتا ہے, پھر جی اب مجھے ایڈجسٹ کرو, اب مجھے جناب سیٹ دو. اس طرح نہیں ہوتا. لہٰذا کہ اب یہ ہے برکیف یہ فارمولا ہے جس کے تحت عمران خان صاحب قابل قبول ہیں. اگر یہ عمران خان صاحب کو پسند آتا ہے, تحریک انصاف والوں کو پسند آتا ہے, تو ان کی راہیں جو ہیں وہ صاف ہیں, ان کے راستے صاف ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.